عربی اگر یہ ساتھی موبائل بند کر دے، میری بات سن لے تو اللہ کی قسم انتہائی قیمتی بات ہے۔ بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، وہ سر جن پر تیرا سایہ نہ ہو وہ سر اچھے نہیں لگتے۔ تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا، تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا۔ کسے اونچے ٹھنڈے گنے شجر اچھے نہیں لگتے۔ الحمدللہ علی کل حال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا، جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا۔ جنگ کے جنگوی نے بتایا ہے وطنی جرأت، زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا۔ اس نے جو لفظ لکھا سر سینہ لکھا، اس نے جو لفظ لکھا سر سینہ لکھا، مٹ نہ سکے گا ہواؤں سے کچھ یوں لکھا۔ اس نے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا۔ آقا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، آقا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے، نہ ہو جن پہ تیرا سایہ وہ سب اچھے نہیں لگتے۔ آقا مجھے تیرے اصحاب سے کیوں کرنا ہو محبت، کسے اونچے گنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے۔ میرے بھائیوں دوستو، اللہ رب العزت کے احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ پھر میرے اور آپ کے پاس اپنا ایک مخصوص مہمان بھیجا۔ وہ مہمان تقریباً مہمان نوازی سے کرنے کے بعد ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اپنی آخری مراحل میں اور اپنی آخری اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ابھی مجھے اور آپ کو یہ محاسبہ کرنا ہے، یہ جو 20 دن ہم نے گزارے ہیں اس کے اندر اس مہمان کا ہم نے وہ اکرام کیا یا نہیں کیا جیسے کرنا چاہیے تھا، جو اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا تھا اس کے مطابق ہم نے اس کے اکرام کیا یا نہیں کیا۔ اگر نہیں کیا تو میرے بھائیوں دوستو، ابھی میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے کہ اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے، اور جو باقی دن ہیں اس کی اچھی طرح مہمان نوازی کرے۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس مہمان نے آ کر میری اور آپ کی عظمت کو بلند کیا۔ ویسے اگر میرے اور آپ کے منہ سے بدبو آئے تو کوئی میرے بھائیوں دوستو میرے اور آپ کے پاس بیٹھنے کو بھی گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن اس مہمان نے میں نسوار کی بو یا سگریٹ کی بو کی بات نہیں کرتا، یا مسواک نہ کرنے والے کی بو کی بات نہیں کرتا، بھوک کی حالت میں جو معدے سے اٹھنے والی بو ہے اس کی بات کر رہا ہے۔ اور اگر یہ بو نکلے، اگر عام حالات میں نکلے تو فرشتے بھی بھاگ جاتے ہیں، اور روزے کی حالت میں نکلے تو اللہ کے نزدیک بھی مشکل ہے اس کے طرف۔ تو میرے بھائیوں دوستو، اس مہینے نے آ کر کے ہمارے اوپر رحمت خاصہ نازل فرمائی، ہمارے لیے جہنم کے دروازوں کو بند کیا، ہمارے لیے جنت کو دروازوں کو کھول دیا۔ میرے بھائیوں دوستو، اب میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم نے جنت جانا ہے یا پھر۔ اور اللہ کا ایک اور احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو توفیق دی کہ رات کو ہم تراویح کے اندر قرآن باجماعت سن رہے ہیں۔ یہ اللہ کا میرے اور آپ کے اوپر احسان و کرم تھا، میرے اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ شیاطین تو اس مہینے کے اندر قید کر دیے گئے، لیکن شیاطین کے چیلے اب بھی ہیں۔ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یمن مٹی کے اندر چلا گیا، وہ مقام تھا اس کا حیدری شہید کا کہ دنیا میں بھی اس کی قبر سے خوشبو آئی۔ کسی نے کہا حضرت یہ جو
آپ لوگ کہتے ہیں کہ شیاطین کے تو پھر یہ قتل و غارت آپ نے بھی دیکھا ہوئی ہے نا، پھر یہ ڈاکے، یہ بےغیرتیاں یہ کیوں آتی ہیں؟ حضرت نے کہا دیکھو ایک بندہ اگر مسلسل سائیکل چلائے 11 منٹ اور 1 منٹ نہ بھی چلائے تو سائیکل چلے گی یا نہیں چلے گی؟ وہ جو شیطان نے 11 مہینے چابی دے رکھی تھی، اس نے جو چلا رکھا تھا، 1 مہینہ ایک دم اگر بریک لگاتے ہیں گاڑی کا نقصان تو ہوتا ہے نا، نقصان نہ بھی ہو تو جھٹکا ضرور لگتا ہے، تو جھٹکا لگتا ہے اور جھٹکا دینا بھی نقصان ہے۔ تو حیدری شہید نے کہا کہ وہ جو 11 مہینے شیطان نے چلایا تو 1 مہینہ اس کا اثر ضرور رہتا ہے، اور اگر تم اسی کے تسلسل سے چلے جیسے رمضان کے اندر چل رہے ہیں تو یقین جانو شیطان آپ کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت نے توفیق دی قرآن کو سننے کی۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری صاحبہ کہ آپ کو قرآن سنائے۔ ابھی میں بیان کر کے آیا اپنی مسجد میں، وہاں پہ ہمیں مولانا قاری صہیب صاحب باوجود ان کی والدہ بیمار تھی اور ایک دن ہمیں تراویح پڑھا رہے تھے، فون آیا ان کی والدہ بے ہوش ہو گئی، لیکن انہوں نے تراویح ہمیں پوری پڑھی۔ تمہیں کیا معلوم کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ ان سے پوچھو یہ کھانا ٹھیک طور پہ کھا سکتے ہیں؟ لیکن مجھے اور آپ کو حیا نہ آئی، ہمیں دکانیں خود کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں اور باقی چیلوں کو بھی بتا دیتے ہیں آؤ عیش کرو عیاشی کرو۔ چھوڑو تراویح کیا ہے، تراویح کا سننا علادہ سنت، اور تراویح کا سننا علادہ سنت اور تراویح کا پڑھنا علادہ سنت۔ اس بات کو انتہائی غور سے سنو، کانوں کے پردے کھول کے سنو، کیونکہ اس کے اندر آپ بہت تشویش کا شکار ہیں۔ جو اہم مسئلہ ہے جس کے لیے میں نے صدا اٹھائی ہے، اللہ کرے کہ یہ فتنہ دب جائے۔ تراویح کا سننا علادہ سنت ہے اور قرآن کا سنانا علادہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ ہو گئی بات۔ اگلی بات، اب تراویح کہتے کسے ہیں؟ تراویح کہتے کسے ہیں؟ یہ تو ہم کہتے ہیں نا تراویح 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 کی رٹ ہم نے لگائی ہوئی ہے، لیکن تراویح عربی اگر یہ ساتھی موبائل بند کر دے، میری بات سن لے تو اللہ کی قسم انتہائی قیمتی بات ہے۔